شب بیداری کر باحضورن صبحک نورن ترو پراگاش. شب بیداری کر باحضورن صبحک نورن ترو پراگاش. غافلو کون چھے غفلت دورن صبحک نورن ترو پراگاش. ناظرین محترم، تہند استقبال تو خیر مقدم پروگرام کس تازہ شمارس مز تو حسب روایت پنس مقرر وقتس پہ پروگرامک میزبان یہ نو شمار تہندس خدمت مز ہتھ حاضر. امید تو دعا یہ کران کہ تہ ساروی آس شب خانی کرمت، تہ ساروی آس منگ منگ کرمت تو تت تمن دعان مز آسو تہ اس شامل تھمت، پورا عالم انسانیت شامل تھومت تو یمہ وبا کہ خاتمہ خاطر تہ آسو تہ دعا کورمت. ناظرین اس تہ سپدی دست بدعا. رات ٲسۍ سٲری گرنی مز لُکھ محدود یمو شب بیداری کر، منگ منگ کر تو سہ نمناک اچھو اوش اوس اچھن مز سارنی کیازکہ یہ حالات ونکین چھ. اللہ تعالیٰ بوزن کہ یہ تہ منگنہ آو ات شبس مز عالم انسانیت کی پاپرجائی باپت، سانہ انفرادی تو اجتماعی پاپرجائی باپت تت سپدن قبولیت حاصل. آمین یا رب العالمین. یہ گۄڈٕ خوش نصیبی کہ اسہ گئی نصیب یژھ عظیم المرتبت شب تو تمہ پتہ تمس مرحبا تو مبارک یم سندن عبادتن ات شبس مز قبولیت حاصل سپدے. ناظرین، پروگرامک آغاز سپدیو تو پروگرام کس آغاز مز کی ضروری اپڈیٹس تہ واتناوان. موسم کے حوالہ، شاہران ہند حوالہ سہ تہ واتناو آز تو تم اپڈیٹس واتناون میری ساتھی میزبان. آز روز بہ تہ ست قاضی محمد عمار تو میون ساتھ نباون پروگرامس مز نازیہ نقاش. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید، خیر مقدم آپ سب کا. جیسا کہ عمار نے فرمایا، ابھی پروگرام کے آغاز میں ہم ڈائریکٹ آپ تک اپڈیٹس پہنچاتے ہیں. تو میں شروعات کروں گی محکمہ موسمیات کی تازہ جانکاریوں سے. ان کی پیشن گوئی کے مطابق آج سری نگر اور جموں دونوں صوبوں میں لگ بھگ خوشگوار موسم رہنے کے ہی امکانات ہیں، تاہم بالائی علاقوں میں کہیں کہیں ہلکے درجے کی بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہے. اور اگر ہم درجہ حرارت کی بات کریں تو سری نگر میں زیادہ سے زیادہ 25، کم سے کم 11 اور جموں میں زیادہ سے زیادہ 36 اور کم سے کم 22 ڈگری سیلسیس کے آس پاس درجہ حرارت رہنے کے امکانات ہیں. اگر سری نگر جموں قومی شاہراہ کی بات کریں تو آج ٹریفک کا نقل و حمل جموں سے سری نگر کی طرف رہے گا. چھوٹی گاڑیوں کو جموں سے سری نگر کی طرف چلنے کی اجازت رہے گی اور کٹ آف ٹائمنگ صبح 6 بجے سے دن کے 1 بجے تک رہے گی. تاہم مزید جانکاریوں کے لیے آپ ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے نمبرات پر کال کر کے لائیو اپڈیٹس لے سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہم کووڈ کی اسٹیٹسٹکس بھی آپ تک پہنچاتے ہیں. تو کل جموں کشمیر یوٹی میں 5 بجے تک جو تازہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ان کی تعداد 5190 کے قریب پائی گئی، جس میں سے جموں سے 1770 کے قریب نمبرات ریکارڈ کیے گئے اور کشمیر سے 3420 ریکارڈ کیا گیا. ساتھ میں فریش ریکوریز کی تعداد بھی آپ تک پہنچا دیں. 2423 لوگ جموں کشمیر یوٹی میں کل 5 بجے تک لوگ ریکور ہوئے ہیں، جس میں سے جموں سے 624 اور کشمیر سے 1799 کے قریب لوگ ریکور ہوئے. اموات کی تعداد کل دن کی 54 ہے، جس میں سے جموں سے 32 اور کشمیر سے 22 کا نمبر ریکارڈ کیا گیا. کل شب بیداری میں آپ بھی ہم بھی سارے محو تھے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا گو رہیں گے کہ وہ آپ لوگوں کا بھی شب اور ہمارا بھی شب قبول کرے. اور ساتھ میں ہم نے جتنی بھی نیک دعائیں کی، نہ صرف اپنے لیے بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو ہسپتالوں میں بیچارے ابھی مدد اور امداد کے طلبگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم عطا کرے اور ساتھ میں ہم پر بھی. آمین یا رب العالمین. بہت بہت شکریہ نازیہ اپڈیٹس پہنچانے کے لیے. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ تبدیلی بہت ضروری ہے. تبدیلی کبھی خود بخود آ جاتی ہے، کبھی تبدیلی کو لانا پڑتا ہے. جب سے ریسرجنس ہوا، کووڈ-19 کے کیسز میں اضافہ ہوا، ہم نے بھی پروگرام میں کوشش کی کہ ہیلتھ ایکسپرٹس کو مدعو کریں، ڈاکٹرز کو مدعو کریں، ماہرین صحت کو مدعو کریں اور کووڈ-19 کے حوالے سے مفصل جانکاری اور کریڈیبل جانکاری، آتھینٹک جانکاری اپنے ناظرین تک پہنچائیں. اب ایک اور فیصلے میں یہ طے کیا گیا ہے، دوردرشن کیندر سری نگر نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جو پروگرام گڈ مارننگ JNK ہے، اس کا دوسرا حصہ یعنی 8:30 سے 9 بجے تک ہم ایک ماہر صحت کو پروگرام میں مدعو کریں گے اور جن سے آپ فون کالز کے ذریعے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور سوالات پوچھ سکتے ہیں، اپنے خدشات کو دور کر سکتے ہیں. یہی عمل شام کو 7:30 سے 8 بجے تک بھی دہرایا جائے گا، جس میں اور ایک ہمارے ہیلتھ ایکسپرٹ
یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے اور ان سے بھی آپ فون کالز کے ذریعے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، سوالات پوچھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کے ذہن میں کوئریز ہیں. لیکن اس میں ایک چیز کا دھیان رہے کہ جس ہیلتھ ایکسپرٹ کو ہم بلائیں اگر وہ کسی مخصوص اسپیشلٹی سے ہے تو آپ اپنے سوالات کا دائرہ جو ہے اسی اسپیشلٹی کے ارد گرد ہی رکھیں اور اسی دائرے میں آپ سوال پوچھیں اور ٹو دا پوائنٹ پوچھیں، پرسائز سوال پوچھیں. آج بھی ہم ایک ہیلتھ ایکسپرٹ سے آپ کی ملاقات کرائیں گے، ان سے آپ جڑ سکتے ہیں فون کالز کے ذریعے. لیکن پروگرام میں ابھی وقت ہوا چاہتا ہے کہ آپ تک ہم ایک نعت شریف پہنچائیں، نعت شریف سے پروگرام کا آغاز کریں. اس کے بعد پروگرام کا باقی سلسلہ. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. کرم اہتمام نبی برحق چھم سوزیں سلام میں پاکیز پٹھن کرم یتھوی آئی عالم سپد نور سے یتھوی آئی عالم سپد نور سے سپدی جنت انسان تمام نبی برحق چھم سوزیں سلام. یہ مو خون سری نبی طائف اسمار یہ مو خون سری کر نبی طائف اسمار حضور تمن ہتن کا انتقام نبی برحق چھم سوزیں سلام. خضر کے خشک ژوٚٹ تناول کران خضر کے خشک ژوٚٹ تناول کران عجب پادشاہی عجب انتظام عجب پادشاہی عجب انتظام نبی برحق چھم سوزیں سلام. تولد بباکا نبی محترم تولد بباکا نبی محترم مدینس اندر کر
جنابو قیام مدینس اندر کر جنابو قیام میں پاکیز پچن کرم اہتمام. میں پاکیز پٲٹھۍ کوٚرُم احتمام نبی برحقس چھم مےٚ سوزٕنۍ سلام. نظرانِ عقیدت برذات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر اس پروگرامس منٛز پیش. ناظریٖن کووِڈس متعلق ییٖژاہ کتھ وٕنکیٚن أسۍ کرو تیٖژاہ چھِ کم. لُکن چھِ واریاہ خدشات، لُکن ہٕنٛدٮ۪ن دلن منٛز چھِ واریاہ سوالات، تہٕ یِہوے چیٖز ملحوظ نظر تھٲوِتھ چھِ أسۍ تہِ کینٛہہ اِنِشیٹِوز نِوان یۄس اَسہِ پٮ۪ٹھ ذمہٕ دٲری چھِ سۄ چھِ نِباونٕچ کوٗشش کران. یتھ منٛز أسۍ ییٚتہِ کٮ۪ن ڈاکٹرن تہِ چھِ مدعو کران پروگرامس منٛز، تہٕ جیٚمِکۍ یِم سٲنۍ ہیلتھ کیئر ورکرز چھِ، فرنٹ لائن وارئرز چھِ، ان سے ہم فون پہ رابطہ قائم کرتے ہیں اور ان سے وہاں کی صورتحال جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس بار جو ہم نے وبا میں ایک نئی چینج دیکھی جو پہلی ویو میں نہیں تھی. پہلی ویو میں زیادہ تر جو مورٹیلٹیز ہوئیں اور زیادہ تر جو انفیکٹ لوگ ہوئے وہ 50 ایج گروپ میں تھے، 45 سے اوپر لوگ تھے. لیکن اب آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان اور بچے بھی زیادہ انوالو ہو رہے ہیں. ان میں بھی سیویرٹی آف دا ڈیزیز پائی جا رہی ہے، ان میں بھی مورٹیلٹیز بڑھ گیا ہے. اور جو میوٹنٹس ہیں ان میں بھی کافی زیادہ یہ انکشاف ماہرین نے کیا ہے کہ یہ زیادہ تر اب متاثر نوجوانوں کو کرے گا اور بچوں کو کرے گا. تو ہم اس حوالے سے، اس سینیریو کے حوالے سے جو بچوں میں یہ بیماری اب پائی جاتی ہے، بچوں میں کس طرح کا اثر مرتب ہوتا ہے اس بیماری سے اور ان میں سیویرٹی کتنی ہوتی ہے، اس بارے میں ہم جاننا چاہیں گے. ہم جڑیں گے جموں سے ایک ڈاکٹر صاحب سے، ان کا نام ڈاکٹر گھنشیام سینی ہے. یہ HOD پیڈیٹرکس SMGS ہاسپٹل جموں ہے. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ جڑے ہوئے ہیں. ہلو. ہاں جی، گڈ مارننگ. گڈ مارننگ ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو آور شو. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب، جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ پہلی ویو میں ہم نے دیکھا کہ بچے زیادہ انفیکٹ نہیں ہوئے پہلی ویو سے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں دوسری ویو میں بچوں پہ بھی اثر کر رہی ہے یہ بیماری، نوجوانوں پہ بھی کر رہی ہے. تو کیا سینیریو ہے اس وقت پیڈیاٹرکس کے حوالے سے جموں میں؟ جموں میں یہ ہے کہ کچھ کیسز ہیں بچوں میں بھی جی، بٹ بچوں میں ڈیزیز مائلڈ ہی پائی گئی ہے. اچھا. تو ہمارا یہی گزارش ہوگی کہ بچوں کو پروٹیکٹ رکھیں، تو بچوں کو باہر نہ جانے دیں جی، اور کراؤڈڈ پلیسز پہ نہ لے کے جائیں، اسپیشلی میرجز وغیرہ میں جو جہاں پہ گیدرنگز ہونے کا خطرہ ہے، وہاں نہیں لے کے جائیں. جی ڈاکٹر صاحب، ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتاتے چلے کہ جیسے بچوں میں جب پازیٹو یہ آ جاتا ہے کووڈ کا رزلٹ اور ان کو اپنے گھر والوں سے علیحدہ کسی کمرے میں رکھتے ہیں یا ہاسپٹل میں کبھی کبھی رہنا پڑتا ہے، تو کیسا سائیکولوجیکل افیکٹ دیکھنا پڑا ہے کووڈ کی وجہ سے بچوں میں؟ دیکھو، پہلے تو یہ میں بتانا چاہوں گا کہ کیا سمٹمز ہیں جی جن کو مائلڈ رکھ سکتے ہیں، جی، کیا سمٹم ہیں، وارننگ سائنز ہیں جو کہ اگر ایسے آئیں سائن تو ہمیں ہیلتھ کوئی فیسلٹی میں جانا ہے، جی، میڈیکل اسسٹنس سیک کرنی. یا پریزنٹیشن جو ہے آج کل جو ہے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوئی ہے پچھلے سال سے. جی، جیسے کہ بخار، زکام، کھانسی، سانس کا تیز کھانسی، لوز موشن، وامٹنگ جو ابھی ہم نے دیکھی جا رہی ہے، پیٹ درد کا ہونا، جی، بچہ 8 سال کے اوپر ہے اس کی سینس آف اسمیل چلی جانی یا اس کے سینس آف ٹیسٹ چلا جانا، یہ سب مائلڈ ہیں. پر یہ اگر بچے کو زکام کھانسی ہے پر بچہ سانس نارمل لے رہا ہے تو یہ مائلڈ ڈیزیز ہے. اس میں ہمیں یہی کرنا ہے کہ بچے کو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ دینا ہے، یعنی کہ اگر بخار ہے تو اس کو پیراسیٹامول دے دیجیے، اگر ناک بند ہے تو ناک میں ڈراپس ڈال لیجیے، سلائن ڈراپس ڈالیں، جیسے ہم کیا کرتے ہیں، کمپلیکس دے سکتے ہیں. جی جی. تو اب کیسے سائن ہیں جو پیرنٹس کو واچفل رہنا ہے، جیسے کہ بچہ ہے سانس تیز لینا شروع ہو گیا ہے، جی،
اگر جیسے نارمل بچوں کی ہوتی ہے 2 مہینے سے نیچے 60 سے اوپر سانس لے رہا ہے 1 منٹ میں، 2 مہینے سے 1 سال تک 50 سے زیادہ سانس لے رہا ہے جی 1 سال سے 5 سال 40 سے زیادہ سانس لے رہا ہے جی یا سیچوریشن اس کی روم ایئر پہ 94 to 90 کے بیچ میں آ رہی ہے، تو اوکے یہ ماڈریٹ سمٹمز ہیں. ہاں تو اس کو آپ نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے، جی اور ان بیبیز کو کئی بار ہاسپٹلائزیشن کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. جی بالکل صحیح. تو کیا ٹریٹمنٹ کا طریقہ جیسے اڈلٹس میں رہتا ہے ویسا ہی سیم بچوں میں بھی ہے؟ کیونکہ بچوں کی تو خیر امیونٹی ابھی بڑھ ہی رہی ہوتی ہے، تو ان کا طریقہ کار بھی ٹریٹمنٹ کا سیم رہتا ہے؟ آلموسٹ کچھ سیم رہتا ہے، پر کچھ الگ بھی ہیں اس میں موڈلٹیز. تو جیسے یہ بچوں نے جب دیکھ لیا تو اس کی آکسیجن کم آ رہی ہے تو اس کو ہیلتھ فیسلٹی میں ایڈمٹ کروانا ہے، جی تو وہاں پہ اس کو آکسیجن لگائی جاتی ہے اور باقی سپورٹو کیئر دی جاتی ہے. جی اس کے علاوہ ہمیں ایک اور طریقہ ہے سیویئر ڈیزیز سے ہمیں کے لیے واچ فل رہنا ہے. وہ کیا ہے چیزیں؟ جیسے کہ بچے سانس لے رہا اور سانس میں بڑی آواز آ رہی ہے، بڑی مشکل سے سانس لے رہا، اور چھاتی کا چلنا، پسلی کا چلنا، جی بڑا تیز سانس لے رہا ہے بچہ، جی یا بچہ سست ہو گیا ہے، یا بڑا زیادہ ڈائریا ہو گیا ہے، بہت زیادہ وامٹنگ ہو رہی ہے، بچہ سست ہو گیا ہے، بچے کو دورے پڑ رہے ہیں، تو ایسے بچے کو سیویئر ڈیزیز ہے، تو اس کو امیڈیٹلی ہاسپٹلٹیز میں لے کے جانا ہے اور اس کو کلوز مانیٹرنگ کرنی ہے. جی صحیح بالکل ڈاکٹر صاحب. اور یہ تو سمٹمز کے حوالے سے رہا. ایک اور جو ابھی تحقیق سامنے آئی جس میں یہ بتایا گیا کہ تیسری ویو میں زیادہ افیکٹ بچے ہوں گے، تو اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ یہ ہم لٹریچر میں پڑھتے جا رہے ہیں کہ 3rd ویو میں بچوں کو زیادہ افیکٹ ہوگا. جی تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی ہیلتھ فیسلٹیز کو اس طرح سے بلڈ اپ کر رہے ہیں اپنے فیسلٹیز، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ اگر ایسی سچویشن آ جائے جی تو ہم پریپیئرڈ رہیں. جی اور حالات جو ہے وہ کنٹرول میں رہیں اور ہم اس حالات کو بھی کیٹر کر پائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے سمٹمز کے حوالے سے جانکاری دی اور ہمارے ساتھ شو میں جڑے. تھینک یو فار بینگ ان دا شو. تھینک یو. تھینک یو. ویلکم. ناظرین، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ بچوں میں جو الارمنگ سائنز ہیں، ایک تو نارمل سمٹمز ہیں جس میں مائلڈ سمٹمز کے تعلق سے بھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی، اور ایسے سمٹمز بھی جہاں پہ میڈیکل اسسٹنس ہمیں جلد از جلد سیکھ کرنی ہے، تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹ تشریف فرما ہیں جن سے ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے، یہ ڈاکٹر خورشید احمد بٹ صاحب ہیں، کنسلٹنٹ اینڈوکرائنالوجسٹ سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل سری نگر. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں. شکریہ. اس سے پہلے کہ ہم فون کالز لیں اور آڈینس کے سوالات لیں، چونکہ آپ ایک ایسی برانچ کے ساتھ انوالوڈ ہیں، ایسی برانچ کے ساتھ منسلک ہیں جو ڈائبٹیز کی ایک بیماری ہے، تھائرائیڈ کی ایک بیماری ہے، وہ بہت عام ہے ہمارے کشمیر میں تو، اور جموں میں بھی، مطلب ہمارے یوٹی میں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس پینڈیمک کا، کورونا وائرس کا اثر ایسے کوماربڈ پیشنٹس پہ کس طرح کا رہتا ہے؟ جی بہت شکریہ. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ڈائبٹیز ہمارے وادی میں اور جموں میں بھی بہت زیادہ ہے، اور تھائرائیڈ کی بھی پرابلم بہت زیادہ ہے. جی. تو جیسے باقی لوگوں کا کورونا وائرس ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، ویسے ہی ڈائبٹیز والوں کو بھی ہے. میں کچھ مسکنسپشن سے پہلے ہم اسی پہ آتے تاکہ وہ کلیئر ہو جائے. ایک یہ ہے کہ کیا ڈائبٹیز پیشنٹس کو زیادہ چانس ہے وائرس ہونے کا، انفیکشن ہونے کا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کوئی بات نہیں ہے. ڈائبٹیز والوں کو بھی اتنا ہی چانس ہے انفیکشن ہونے کا جتنا کہ ایک نان ڈائبٹیز والے کو. ٹھیک، یہ ایک بات ہے. دوسری بات ہے کہ اگر ایک انسان کو ڈائبٹیز ہے اور وہ کنٹرول میں نہیں ہے تو ان میں جو ڈیزیز کا جو سیویرٹی ہے وہ زیادہ ہوتا ہے کمپیئر ٹو نان ڈائبٹیز کو. تو یہ امپورٹنٹ ایک چیز ہے. تیسرا، ڈائبٹیز کے حوالے سے بولیں کہ اس پینڈیمک سے جو ہمارے پیشنٹس ڈائبٹیز کے جنرلی ان کا شوگر تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے. جی. اس کے کچھ وجہ ہے، جیسے لاک ڈاؤن ہے یا خود بھی انسان باہر نہیں جاتا ہے تو ان کا جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ کم ہو جاتا ہے. جی. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو
اسٹریس لیول ہے، اسٹریس لیول ان میں بھی سب میں زیادہ ہے، ان میں اور زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے باڈی میں کچھ ہارمونز نکلتے ہیں، ان ہارمونز کی وجہ سے شوگر بڑھ جاتا ہے. جی سکریشن سے ایبسولوٹلی دیر آر سم ہارمونز جن کی وجہ سے یہ اسٹریس ہارمون شوگر لیول تھوڑا سا بڑھنے کا چانس رہتا ہے. تو اس لحاظ سے ہم یہی کہیں گے کہ دیکھیے ہمیں بچنا ہے کہ ہمیں وائرس نہ ہو. تو اس لحاظ میں ہمیں جو اس کے SOPs ہے اس کا پورا خیال رکھنا ہے. جی جیسے کہ اننیسری باہر جانا نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کی ہی ذمہ داری نہیں ہے. ہمیں ایڈمنسٹریشن کا لاک ڈاؤن نہیں ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ میں ہی کچھ لاک ڈاؤن کرنا ہے تاکہ ہم بھی سیکیور رہیں. ایبسولوٹلی. دوسری بات ہے جب بھی جائے تو ماسک پہنے. جی تو ماسک میں بھی یہ ہے کچھ لوگ ماسک لگاتے تو ناک اور منہ پورا ڈھکتے نہیں، ناک سے نیچے رکھتے ہیں، تو وہ بات بھی صحیح نہیں. ماسک جب ہم لگاتے ہیں تو پراپرلی لگانی ہے. تیسری بات ہے جو ہم کلاتھ ماسک لگاتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے پریفریبل ہے ہم سرجیکل ماسک لگائیں. اچھا جو فیبرک ماسک ہم لگاتے ہیں، فیبرک ماسک ہم سرجیکل ماسک کے اوپر لگا سکتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے. چوتھی چیز ہے کہ اگر ہم ڈبل ماسک کا استعمال کر لیں، ایسا دیکھا گیا ہے کہ چانسز آف انفیکشن اس میں کم پائے جاتے ہیں. تو یہ تو ڈائبٹیز والے کو بھی کرنا ہے، نان ڈائبٹیز والے کو بھی کرنا ہے، تو اس سے کہ ہمیں انفیکشن نہ ہو. چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیں کراؤڈڈ پلیسز میں بالکل نہیں جانا ہے. جیسے 6 فیٹ کا ڈسٹینس یا اس سے زیادہ بھی اگر رکھے جو سوشل ڈسٹینسنگ نارمز ہیں آلریڈی. یہ میں اس لیے دہراتا ہوں کیونکہ یہی ایک چیز ہے جہاں سے انفیکشن ہوتا ہے. تو اگر ہم یہاں خیال نہیں رکھیں گے چانس انفیکشن کے بڑھ جاتے ہیں. جی تو اور فریکوینٹ ہینڈ واشنگ اور اپنے ہاتھ کو منہ پہ نہیں لگائے، ایسے کچھ نہ کر لیں. تو ہمیں یہ ضروری کرنا ہے کہ ہمیں پہلے انفیکشن نہ ہو. اب اگر خدا نخواستہ انفیکشن ہوا بھی تو جیسے کہ ہم سب کو ابھی پتا ہے کہ میکسیمم لوگوں میں 90 to 95% میں یہ مائلڈ ہوتا ہے. جی تو مائلڈ ہوتا ہے اس کا چونکہ ہمیں جو اسٹریس لیول ہے وہ زیادہ نہیں بڑھانی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ڈائبٹیز آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا. اطمینان رکھنا ہے، آئسولیٹ رہنا ہے. جو بھی جیسے ابھی بھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے مائلڈ میں ہمیں کوئی خاص الگ سے دوائی نہیں ہے. جیسے کسی کو بخار ہے پیراسٹامول لے گئے، فریکوینٹ جو یہ ہے پانی کا زیادہ استعمال کر لے، آئسولیٹ رہے، تو یوزلی اٹ گیٹس اوور. لیکن اگر خدا نخواستہ سیویئرٹی ہے تو اس لحاظ میں ہمیں ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہے. جیسے آکسیجن کم ہونا ہے تو اس لحاظ میں ہمیں جانا ہے. تو اس میں یہ بھی ہے کہ اگر ڈائبٹیز والے جو پیشنٹ ہے اگر یہ انفیکشن ہوا تو اس دوران ان کو چاہیے کہ اپنا گھر میں ہی شوگر مانیٹر کر لے. تو کیونکہ ڈوز ایڈجسٹمنٹ وغیرہ کی ضرورت شاید پڑ سکتی ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں. تو پریونشن کے حساب سے جیسے اب ہم بولیں گے، جیسے ابھی سچویشن ہے کہ ہاسپٹل میں بیڈ نہیں ہے، آکسیجن کی کمی، یہ ساری چیزیں اس سے ہم اس پہ قابو نہیں پا سکتے. ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. یہ کسی بھی ہیلتھ کیئر فیسلٹی کے لیے، انفراسٹرکچر کے لیے نہیں پاسبل. یہ پاسبل ہی نہیں، اس سے قابو نہیں. قابو ہم صرف SOP سے پا سکتے ہیں اور قابو ہم ویکسینیشن سے پا سکتے ہیں. بہت ساری متس ہے ویکسینیشن کے حوالے سے بھی. پہلے کیا ہوتا تھا جب ویکسینیشن سٹارٹ ہوئی تو وہ لوگ جاتے ہی نہیں تھے. بہت ساری متس ایسے آ گئی تھی کمیونٹی میں، تو لوگ جاتے ہی نہیں تھے. اب ایسا سینیریو ہوا ہے کہ ویکسین ہمیں کسی جگہ ویکسین کی اویلیبلٹی بیچ میں کم پڑ جاتی ہے. تو ویکسینیشن ہی اس کا ایک سولوشن ہے. بٹ گورنمنٹ بھی اپنے لحاظ سے کام کر رہی ہے. بالکل صحیح. اور اویئرنیس جتنی ہو رہی ہے کنٹینیوسلی، اس کا اثر بھی صاف ہمیں سماج میں دیکھنے کو مل رہا ہے. کیونکہ جہاں جہاں پہ کووڈ ویکسینیشن ہو رہی ہے وہاں آج کل اتنی زیادہ رش بڑھ گئی ہے کہ جلدی آؤٹ آف اسٹاک ہو جاتا ہے. اور بالکل جو بھی ماہرین صحت ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن بھی اپنی جگہ، لیکن اس لاک ڈاؤن کا ہمیں فائدہ اٹھانا ہے اور اس میں اکثر جو ہماری آبادی ہے، اکثر جو ہماری پاپولیشن ہے، اس کو ویکسینیٹ کرانا ہے. اور بھی کچھ موضوعات پہ ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے، لیکن ابھی پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ہم نیوز پیپر ہیڈ لائنز آپ تک پہنچائیں. اور آج آغاز کریں گے اس اردو روزنامے سے، اور اس میں یہ خبر شائع ہوئی ہے: عید کے پیش نظر منگلوار کو کرفیو میں 4 گھنٹے کی ڈھیل کا امکان. ایک اور خبر اسی اخبار میں شائع ہوئی ہے: لیفٹننٹ گورنر کی صدارت میں کووڈ ٹاسک فورس کی میٹنگ، 50% ملازمین ڈیوٹی
روسٹروں کے مطابق دفاتر میں حاضر ہوں گے. جی میرے پاس اردو روزنامہ ہے، اس کی 2 سرخیاں ناظرین تک پہنچاتے. اب شہد کی مکھیاں کووڈ-19 کی تشخیص کریں گی. شہد کی مکھیوں میں سونگھنے کی حس بہت تیز ہوتی ہے اور وہ لمحوں میں وائرس کا پتہ لگاتی ہے محققین. اسی اخبار کی ایک اور سرخی، کورونا وائرس 6 فٹ سے زیادہ دور تک ہوا میں رہ سکتا ہے. متاثرہ مریض کے گھر میں وائرس کئی گھنٹوں تک رہتا ہے، نئی تحقیق. جی ایک انگریزی روزنامہ ناظرین ہمارے پاس، اور اس سے 2 خبریں سنیے گا. 70% ڈپ ان پیسنجر ارائیولز ایٹ سری نگر ایئرپورٹ. ایک اور خبر، ایوری 5th person infected in J&K RT-PCR results show more deaths in 5 days of May than entire April. جی اردو روزنامہ ہے میرے پاس، اس کی 2 سرخیاں آپ تک پہنچاتے ہیں. فائنل ایئر MBBS طلاب 5000 ماہانہ پر تعینات کرنے کی صلاح. اور اسی اخبار کی ایک اور سرخی، کلگام کے بعد شوپیاں میں ژالہ باری، درجنوں دیہات میں میوہ باغات متاثر. جی میرے پاس ایک اور انگریزی روزنامہ، اور اس میں یہ خبر شائع ہوئی ہے، کورونا curfew extended by another week till May 17th. J&K records 54 more deaths, 5190 new cases of COVID-19. ایک اور خبر اسی اخبار سے، گورنمنٹ warns of strict action against those spreading fake news. جی میرے ہاتھ میں آخری اردو روزنامہ ہے، اور اس کی 2 سرخیاں آپ تک پہنچاتے ہیں. کلگام میں ایک نوجوان کی لاش کو درخت کے ساتھ لٹکتے ہوئے پایا گیا. لڑکا کرنٹ لگنے سے جاں بحق. CRPF اہلکار کی حرکت قلب بند ہونے سے موت. ایک اور خبر اسی اخبار سے، لاک ڈاؤن کے دوران ہدایت نامہ کو نظر انداز کرنے کی سزا. 43 افراد کی گرفتاریاں، FIR درج اور 70,000 روپے جرمانہ وصول. جی آپ دیکھ رہے پروگرام گڈ مارننگ J&K، اور آج جس طرح آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف فرما ہے، جو ڈاکٹر ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہے، خورشید احمد بٹ صاحب، جو کنسلٹنٹ انڈوکرینالوجسٹ ہے، سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل سری نگر. ڈاکٹر صاحب، ابھی جیسے آپ مائلڈ سمٹمز کی بھی بات کر رہے تھے، ساتھ میں کئی لوگ ایسا کہتے ہیں کہ آپ پانی پیتے رہیے، گرم گرم پانی پیتے رہیے، اس سے اس بیماری سے لڑنے میں کافی زیادہ مدد ملتی ہے. یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟ نہیں، اگر ہم دیکھیں گے ایویڈنس ہے اس میں، تو ایویڈنس ہمیں ڈائریکٹ اس کا کچھ نہیں ہے، لیکن یہ بہت ہی اچھی بات ہے اگر کوئی زیادہ پانی پیے، ہائیڈریٹ پورا رہے، کیونکہ بخار اگر آ جائے گا اس وجہ سے باڈی میں ڈی ہائیڈریشن ہونے کے چانسز ہے. بہت سارے باڈی میں ہوتے ہیں کیمیکلز، باقی وہ ان کا ٹاکسنس، ان کا امبیلنس ہو سکتا ہے. پانی پینا بہت ایک اچھی بات ہے. بہت ٹھنڈا نہ پہ، گرم لیوکوارم واٹر پہ، وہ اچھی بات ہے، وہ ہم ڈسکریج نہیں کریں گے. لیکن ڈائریکٹلی اس سے ہماری ڈیزیز پہ اثر پڑے گا، چاہے امپروومنٹ یا کچھ، ایسا کہنا بہت ہی مشکل ہے اس پوائنٹ پہ. لیکن یہ ایک اچھا عادت ہے، اگر پیئیں گے تو بہت اچھی بات. بالکل، ہائیڈریٹڈ رہنا سب کے لیے ہی ویسے فائدہ مند ہے. ویسے اگر ڈاکٹر صاحب، اگر کسی کو یہ وائرس آ جاتا ہے اور اس میں اینڈوکرائنالوجیکل ایلمنٹ بھی ہے، تو اس میں کس طرح کا رد عمل رہتا ہے؟ اس پہ ہم ضرور بات کریں گے جو ہمیں ٹائم ملے گا فون کالز کے دوران، کیونکہ ہمیں فون کالز بھی لینی ہے. ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں، وقفے کے اس پار آپ کی فون کالز کے ساتھ پھر سے حاضر ہوتے ہیں اسی پروگرام میں. دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ J&K. وردان IVF سینٹر، ملک کا نامور IVF سینٹر جو جالندھر اور امرتسر میں زیر پذیر ہے. وردان پچھلے کئی سالوں سے IVF کی اڑان میں سب سے کامیاب ترین سینٹر ہے، جہاں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کو اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. اب وردان کی ٹیم سری نگر میں بے اولاد جوڑوں کا تسلی بخش علاج کرنے کے لیے ہر دن دستیاب رہے گی. اپوائنٹمنٹ یا مزید جانکاری کے لیے ڈائل کریں 9814-021-991. یاد رہے 19، 20 اور 21 مئی کو باہر سے وردان کے ڈاکٹروں کی ٹیم مگر ملباغ سری نگر بیماروں کا علاج کرنے کے لیے آئے گی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام